نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها الى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طالبات، آج کا دن ہندوستان کے لیے تہوار کا دن ہے۔ آج کا دن ہندوستان کے لیے تہوار اور خوشی کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح 8 بجے سے چند گھنٹوں تک کے آپ اپنے علاقوں اور محلوں میں دیکھیں گے کہ بچے اور جوان، مرد اور خواتین، تمام ہی لوگوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند ضروری باتیں پیش کرنی ہے، وہ یہ کہ 800 سے زائد سال ہمارے مسلم حکمرانوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ہندوستان میں حکومت کی ہے، اور مسلم حکمرانوں کی آخری کڑی حضرت بہادر شاہ ظفر ہے، جن کے اوپر مسلم حکمراں کا اختتام ہوتا ہے، اور انگریز کا تسلط ہندوستان میں شروع ہوتا ہے۔ انگریز 31 دسمبر 1600 عیسوی کو ہندوستان میں آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ان لوگوں نے ہندوستان میں تجارت کا کام شروع کیا، اور ان کی تجارت پھلتی پھولتی رہی اور انہیں خوشحالی ملتی رہی۔ انہوں نے اپنی طاقت کو ہندوستان کے اندر محسوس کیا، اور ہندی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم، ان کو غلام بنانا اور ان پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ خاص طور پر انگریز جس وقت ہندوستان میں آئے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس لیے مسلمانوں کو انگریزوں نے بہت تکلیفیں دی، ان سے زیادہ دشمنی کی اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ بالآخر ان کا ظلم و ستم بڑھتا رہا 1757 عیسوی، یاد رکھیے آپ لوگ، 31 دسمبر 16 عیسوی کو وہ لوگ یہاں تجارت کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور اب ان کی طاقت بڑھتی گئی، ان کی تجارت بڑھتی گئی، ان کا ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1657 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ سے انگریزوں کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں نواب سراج الدولہ شکست کھا گئے، ہندی لوگ شکست کھا گئے، انگریزوں کو جیت ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے بھی ان لوگوں سے جہاد کیا، اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ان کے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، اور ہندوستان کے مسلمان اور دیگر اقوام بالکل پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ محنت اور مزدوری ہندی لوگوں سے کرواتے تھے، ہندوستان کے قوموں سے محنت اور مزدوری کرواتے تھے، لیکن پیسہ وہ لوگ کماتے تھے، دولت وہ لوگ جمع کرتے تھے، محنت ہم لوگ کرتے تھے۔ یہ چیز لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ بالآخر 1857 عیسوی کو مسلمانوں نے برادران وطن کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جہاد اور لڑائی کی،
اور زبردست لڑائی ہوئی جس میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں علماء شہید ہوئے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے گئے، لیکن سوئے اتفاق کہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ ہندوستانی لوگ انگریزوں سے ہار گئے، شکست ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے جو یہاں کاروبار شروع کیا تھا تو ان کی نیت تھی کہ یہاں ہمارا تسلط ہو، ہماری طاقت ہو اور ہماری برتری ہو۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اندرونی طور پر تیاری بھی کر رکھی تھی، چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں انگریزوں نے اپنی فوج ہندوستان میں تیار کر رکھا تھا۔ خیر، ہندوستانی لوگوں کی بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ کی قیادت میں 1857 میں انگریزوں سے جنگ ہوئی اور ہندوستانی لوگ شکست کھا گئے، انگریز جیت گئے۔ گرچہ ہندوستان کے لوگ اس جنگ کو ہار گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، لیکن اس جنگ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہندی لوگوں میں، جو ہندوستان کے رہنے والے تھے، ان لوگوں میں انگریزوں سے جنگ اور لڑائی کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا ہوا، اور یہاں کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ اب ہمیں ہر حال میں ان انگریزوں کو ہندوستان سے مار بھگانا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہے جتنی قربانی دینی پڑے اس کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ مختلف مرحلوں میں انگریزوں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج 15 اگست ہے، 2023 ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کے پنجے ظلم و استبداد سے آزاد ہو گیا، اور اس ملک ہندوستان کے سب سے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو بنے، اور انہوں نے لال قلعہ پہ جھنڈا لہرایا، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تقریباً 76 سال، اور اگر آزادی کے سال کو شمار کر لیتے ہیں تو 77 سال، اور آزادی کے سال کو چھوڑ دیتے ہیں تو 76 سال آزادی کا ہو چکا ہے۔ اس 2 سال کے تقریباً انگریزوں سے 2 سال کی جنگ آزادی کے درمیان ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کی، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کی ایک لمبی تعداد ہے، جن میں خاص طور پر مشہور ہستیاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ضامن شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی ہستیاں سر فہرست ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں تنہا مسلمانوں نے رول ادا کیا، بلکہ انصاف کی بات یہ ہے، ذرا آپ لوگ غور سے سنیں اور ذہن میں بیٹھا لیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا دوسری قوموں کی بنسبت زیادہ اہم رول ہے۔ مسلمان زیادہ شہید ہوئے ہیں،
مسلمانوں کی قربانیاں دوسری قوموں کی بنسبت زیادہ ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو بھی مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیا اور کچھ ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی۔ برادران وطن میں سے جو لوگ اس وقت موجود تھے، جواہر لال نہرو، اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں، بھگت سنگھ ہے، ان حضرات نے اس میں شرکت کی۔ خیر، ہندوستان 1947 عیسوی 15 اگست کو آزاد ہو گیا۔ آج ہندوستان آزاد بھارت کہلاتا ہے، لیکن ہندوستان کو ہمارے اکابر نے کس مقصد سے آزاد کیا تھا؟ انگریزوں کو ہندوستان سے ہمارے اکابرین نے کس لیے بھگایا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ غلامی کی زندگی ختم ہو اور شریعت اور مذہب اسلام پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو۔ اسی مقصد سے تقریباً 200 سال کی لڑائی ہمارے اکابرین نے انگریزوں سے لڑی کہ غلامی کی زنجیر ٹوٹے اور مسلمانان ہند مذہب اسلام پہ آسانی سے عمل کرے۔ لیکن کیا یہ مقصد آج کی تاریخ میں اور آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو حاصل ہے؟ اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آج ہمیں پورے طور پر غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ غلام بنانے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں سے ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابرین جنہوں نے جنگ آزادی میں قربانیاں پیش کی، ان کے ناموں کو تاریخ کے صفحات سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن چاہے وہ ہمارے اکابرین کے ناموں کو مجاہدین آزادی کی فہرست سے نکالے، لیکن نکالا نہیں جا سکتا ہے، چونکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کے جنگ آزادی میں اہم رول رہا ہے، اور کن ہستیوں نے رول ادا کیا ان ہستیوں کے نام بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے چاہے وہ ہماری تاریخ کو نکال دے صفحات سے، لیکن وہ نکال نہیں پائیں گے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا میں جو انسان محنت کرتا ہے پھل اسی کو ملتا ہے، جو محنت نہیں کرے گا پھل اس کو نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کہ تاریخ کی کتابوں کو، خاص طور پر آزادی ہند پہ مشتمل جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ہم مولانا لوگ بھی اور آپ طالبات اور طالبین پورے مسلمان پڑھے، اس کو ازبر رکھے، اپنی نسلوں کو بتلائے۔ جس قوم کو اپنے بڑوں کی تاریخ یاد نہیں، اس قوم کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ اس تاریخ کو یاد رکھنے کا ہمیں ایک فائدہ پہنچے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اس تاریخ کی تشہیر کریں گے، لوگوں کے درمیان یہ تاریخ چھیڑیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے، لوگوں کو بھی معلوم ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح کی قربانی دی ہے، جب یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگا اور ہمارے علم میں ہوگا، تو آئندہ جب وقت آئے گا کہ دشمن اسلام، دشمنان وطن سے مقابلہ کی نوبت آئے، تو
ان تاریخ کے حوالے سے اور ان تاریخوں کو نظر کے سامنے رکھ کر کے ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں گے، اور آئندہ کل ہم دشمنان اسلام اور دشمنان وطن سے بخوبی مقابلہ کر سکیں گے۔ تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل یہ ہوگا۔ عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، کہ بادشاہوں کی یہ ریتی ہے، بادشاہوں کی یہ فطرت ہے، یہ اس کی عادت ہے کہ جب وہ فاتحانہ شان کے ساتھ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا، اس ملک میں وہ فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کے معزز اور بڑے لوگوں کو، وہاں کے لیڈران کو قتل کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ یہی کام انگریزوں نے کیا کہ جب وہ ہمارے ہندوستان میں داخل ہوئے افسدوہا، تو انہوں نے ہندوستان میں فساد برپا کیا اور ہمارے بڑوں کو اور معزز لوگوں کو اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ انگریز تو بھاگ گیا یہاں سے، ہم نے اس کو بھگا دیا، لیکن اس وقت بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس زمین ہند پہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوہا، ان کا تسلط ہے، ان کی حکمرانی ہے، اور وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ اسلام کی فطرت میں غلامی نہیں ہے، اسلام نے کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام بہادروں میں سب سے بڑے بہادر تھے، اور ہم لوگ انہی کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی بہادر ہونا چاہیے۔ جب ایسا وقت آوے تو ہم تاریخ کو پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے کہ قرآن اور حدیث ایسے برے حالات میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور انہی رہنمائی کے مطابق ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاوے اور بزدلانہ شان کو ختم کرے۔ اللہ پاک جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے، اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔